اگر آزمائشیں صرف گناہگاروں کے حصے میں ہوتی تو انبیاء کی زندگیاں سب سے زیادہ پرسکون ہوتی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سوال ہر درد مند دل میں اٹھتا ہے کہ آخر اچھے لوگ ہی کیوں آزمائے جاتے ہیں۔ یہ سوال صرف ایک شکوہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی ایک دعوت ہے۔ آئیے اس درد کے پیچھے چھپی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ سب سے زیادہ آنسو انہی آنکھوں سے بہتے ہیں جو سب سے زیادہ سچی ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ جن دلوں میں برائی کا نام تک نہیں ہوتا وہی دل سب سے زیادہ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اور یہ سوال کہ آخر اچھے لوگ ہی کیوں آزمائے جاتے ہیں، یہ سوال صدیوں سے انسان کے دل کو بے چین کرتا آیا ہے۔ یہ سوال صرف دکھ کا نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش ہے۔ آئیے اس حقیقت کو مکمل تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ درد شکایت نہ بنے بلکہ یقین میں بدل جائے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کا مطلب صرف تکلیف نہیں ہوتا۔ آزمائش کبھی بیماری کی صورت میں، کسی اپنے کے بچھڑنے میں، رزق کی تنگی میں، الزام، تنہائی یا ناقدری میں، یا مسلسل ناکامیوں کی شکل میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مال جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ یعنی آزمائش زندگی کا حصہ ہے مگر اس کا مقصد صرف دکھ دینا نہیں۔ کیا واقعی اچھے لوگ ہی آزمائے جاتے ہیں؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ اگر آزمائش کسی کی بدعمالی کی نشانی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں، قید اور الزام کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مشکلات سے کیوں بری ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ دوسروں پر۔ اللہ کی آزمائشوں کے پیچھے بڑی حکمتیں۔ ایمان کو نکھارنے کے لیے جیسے آگ سونے کو خالص کرتی ہے ویسے ہی آزمائش انسان کے ایمان کو صاف اور مضبوط کرتی ہے۔ مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں۔ گناہوں کا کفارہ، ہر دکھ، ہر آنسو، حتیٰ کہ کانٹا چبھنے تک پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ یہ درد دراصل روح کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، درجات کی بلندی۔ کبھی کبھی بندہ اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ اس کے لیے چاہتا ہے تو اللہ اسے آزمائش دے کر صبر کے ذریعے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کی قربت عطا کرنے کے لیے درد میں انسان ٹوٹ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں سچی ہو جاتی ہیں، آنسو عبادت بن جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اکثر اللہ بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے اس سے دنیا کی سہولتیں کم کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے مثال بنانے کے لیے۔ کچھ لوگ آزمائش میں بھی صبر، شکر اور اخلاق نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگ خاموش دعوت ہوتے ہیں جو بغیر بولے دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آزمائش اور سزا میں فرق، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سزا انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، آزمائش انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر مشکل میں دل اللہ کی طرف مائل ہو، زبان پر دعا ہو اور دل میں شکوے کے بجائے صبر ہو تو سمجھ لیں یہ آزمائش ہے، سزا نہیں۔ آخر میں ایک تسلی بخش حقیقت، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس درد کو سہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگ آزمائے اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں توڑنا نہیں، نکھارنا چاہتا ہے۔ یہ درد وقتی ہے مگر اس کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ آزمائش کب ختم ہوتی ہے؟ آزمائش تب ختم ہوتی ہے جب مقصد پورا ہو جائے، بندہ سیکھ جائے یا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور کبھی یہ آزمائش آخرت میں ایسا اجر بن جاتی ہے کہ انسان کہے گا کاش دنیا میں مجھے اور تکلیفیں ملتی۔ ایک گہری حقیقت، اللہ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آزماتا بلکہ بنانے کے لیے آزماتا ہے، اور اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی درد سے گزر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ مضبوط ہیں۔ اچھے لوگ آزمائی اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں عام نہیں رکھنا
جاتا. یہ آنسو، یہ درد، یہ خاموش صبر سب ایک دن جنت کی قیمت بن جائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں.